بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں علم جعفر الاخبار کا ایک قاعدہ لا رہے ہیں جس میں سوال لکھا جائے گا اور جواب آئے گا سیدھا سیدھا۔ یہ دیکھیں، ہم نے یہ اوپر لکھا ہوا ہے سوال: کیا نماز سے دنیاوی مسائل کا حل ممکن ہے؟ اس بات کا خیال رکھیں، سوال سے ہی ترتیب سے لکھا ہو تو جواب صحیح آئے گا، اگر سوال میں غلطی ہوگی یا ترتیب صحیح نہیں ہوگی جواب بھی صحیح نہیں آئے گا۔ اگر آپ کوئی سوال لکھتے ہو جو آپ تسلی بخش نہیں آتا ہے تو آپ سوال کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں، سیٹنگ کر لیں اس کی۔ جب ہم سوال لکھیں گے تو یہ والی لائن کریٹ ہوگی، یہ اعداد کیسے آئے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد جناب علی اس کے نیچے والے حروف کیسے آئے، اس کے نیچے والے حروف، اس کے نیچے والے حروف کی یہ 3 سطور اعداد کی، اور پھر اس کے بعد یہ اعداد کی سطر کیسی آئی، پھر یہ حروف، پھر یہ اعداد مستعصرہ، پھر حروف مستعصرہ یہ والے حروف کیسے آئے، اس کے بعد یہ سٹیپ شروع ہوتا ہے یہ اعداد کیسے آئے ہیں اور یہ سطر لائن کیسی آئی ہے یلو کلر کی، اس کے بعد یہ کیسے آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جواب کے حروف ہیں، ان کو پڑھنا کیسے ہے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، بعد میں کلیہ بتاؤں گا۔ پہلے ہم سوال لکھیں گے، جواب نکالیں گے، اس کے بعد میں کلیہ بتاؤں گا کیسے تیار ہوا ہے، اور مستعصلہ بھی بتاؤں گا یہ حروف مستعصلہ کیسے ہے، یہ والے جو ہے نا یہ والے مستعصلہ کیسے ہے یہ بتاؤں گا۔ اور جواب کی طرف آتے ہیں، جیسے یہ حروف ہمارے پاس 8 حروف ہیں، میں نے 4 حروفوں پہ ہی جواب حاصل کی ہے، جبکہ اس کلیے سے 5، 10، 28، 2500، 200 حروفوں سے بھی جواب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے سمپل سا چھوٹا سا کر کے 4 حروفوں پہ جواب لے لیا ہے۔ اس میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سیدھا سیدھا جواب آتا ہے، سیدھے سیدھے حروفوں کو جوڑ کے، یہ نہیں کہ پہلے یہ لے لیا پھر یہ لے لیا پھر یہ والا حرف لے لیا جواب نہیں۔ یہ 2 حروف ہے، ان میں سے ایک حرف لیں گے، یہ 2 حروف ہے، ان میں سے ایک حرف لیں گے، یہ 2 حروف ہے، ان میں سے ایک حرف لیں گے، یہ 2 حروف ہے، ان میں سے ایک حرف لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کا ضرورت پڑی تو ان حروفوں میں سے کوئی 2 حروف سائلنٹ کرنے پڑے تو کر دیں گے، اور جواب 2 حرفی یا 3 حرفی یا 4 حرفی ہوگا۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہوگی کہ یہ آخر میں آپ کو جواب بناتے ہیں، جواب بن رہا ہے لیکن آخری حرف جوڑ نہیں ملا، تو ان میں سے ہم ایک کلیہ یہاں پہ استعمال کریں گے جس سے جواب کا حرف سامنے آ جائے گا۔ جیسے کہ سوال لکھا ہوا ہے کہ نماز دنیاوی مسائل کا حل ممکن ہے، تو یہاں پہ یہ 2 حرف ہے، ان میں سے ایک لیا تو قاف، اور یہ 2 حرف ہے، ان میں سے ایک لیا توئیں، اور یہ 2 حرف ہے، ان میں سے ایک لیا عین، یہ بن گیا قطع۔ قطع جواب یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان میں سے ایک لینا ہے جو مل کے کوئی جواب نہیں بنا رہا، اس لیے ہم ان دونوں حرفوں کو ایک حسابی عمل سے لائیں گے جس سے ایک حرف پیدا ہوگا جو جواب کو بنائے گا۔ صرف انہی 2 حرفوں کو تھوڑے سے چینجنگ کرنی پڑے گی، اس سے پیچھے حروفوں کو میں کوئی چینجنگ نہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ لکھا کیا نماز سے دنیاوی مسائل کا حل ممکن ہے، قاف توئیں عین، ٹھیک ہے۔ یہ کاف توئیں ایسے بنتا ہے، کاف توئیں عین قطع، لیکن ہمیں چاہیے چوتھا حرف جو ہم شین اور زا کے عدد جو ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں، اور شین کے عدد جو ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، ان دونوں کو جب جمع کریں گے تو بن جائے گا 10، اور 10 کے عدد ہوتے چھوٹی ہے، تو ہم جناب علی یہاں پہ چھوٹی ہے لگائیں تو قطعی۔ قطعی کا مطلب ہوتا ہے یقینا، ہم ڈکشنری دکھاتے ہیں قطعی کا کیا مطلب ہے، یہ دیکھیں ہم نے یہاں ڈکشنری فیروز اللغات کھولی ہوئی ہے، تو ہم یہاں پہ کاف کی طرف آتے ہیں، یہ ہم گے، یہ کاف آ گیا، یہ آ گیا کاف۔ اب ہم کاف کو توئے کے ساتھ بنائیں گے تو عین اور چھوٹی یہ آئے گا، یہ آ گیا، یہ دیکھیں کاف توئے عین، اور یہ دیکھیں کاف توئے عین چھوٹی ہے قطعی۔ اس کا مطلب ہے ناطق کامل آخر پورا پورا کامل ضرور یقیناً، ٹھیک ہے نا، یقیناً، یعنی کہ کیا نماز سے دنیاوی مسائل کا حل ممکن ہے، یقیناً قطعی یقیناً، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سوال لکھے ہوئے انہیں کو یہاں پہ کاپی پیسٹ کریں گے تو ہمیں اس کے جواب سیدھے سیدھے ملیں گے، اور آخری حروف میں سے اگر کوئی حرف نہ ملے تو ان کو ہم ایک حسابی عمل سے ایک حرف تیار کر لیں گے۔ جیسے کہ اب یہ میں نے سوال لکھے ہوئے ہیں، ان کو میں نیچے کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ پہلا سوال ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہ والا سوال ہے
کیا 2019 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوگی یا نہیں؟ میں نے اس کو کیا کاپی اور جناب علی یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا. یہ پیسٹ کیا. کیا 2019 میں پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ ہوگی یا نہیں، اور ایسے ہی میں نے انٹر کیا. یہ سارے نمبر اور حروف بدل گئے اور جواب یہ آ گیا. اور ہم نے سواد اور دال میں سے دال لیا، اور فے اور جی میں سے فے لیا، سین اور الف میں سے الف لیا، یہ بن گیا. اور بے اور عین میں سے عین لیا، یہ بن گیا دال فے الف عین دفعہ. ٹھیک ہے، دفاع. تو اس کا میننگ کیا ہے؟ ہم اس کو نکالتے ہیں ڈکشنری میں. دال سے نکلتا ہے تو آپ کو میننگ بھی دکھا دیتے ہیں. تو یہ جناب میری ہم دال کی طرف گئے تو دال سے ہمیں یہ آ گیا. یہاں پہ ہمیں فے چاہیے، اور یہ دیکھیں دال فے عین، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دال فے الف عین دفعہ یعنی روک، بچاؤ، حفاظت، یعنی کہ جنگ نہیں ہوگی، 2019 بچاؤ ہوگا، روک ٹوک ہوگی اس چیز میں. ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا جواب آیا ہے. اور یہ کیسے ہے کلیہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. پہلے ہم سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں. اب ہم دوسرا سوال کرتے ہیں، کیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان اختلافات ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے اس کو کاپی کیا سوال کو. یہ یاد رکھے سوال کی بدلی صحیح ہونی چاہیے. سوال صحیح لکھا ہوگا، جواب بھی صحیح آئے گا. تو ہم نے یہاں پیسٹ کیا، کیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان اختلافات ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے یہ انٹر کر دیا. تو لفظ ہمارے پاس 3 حرفی آئے ہیں، اور آخری جو ہے ان کو ہم نے سائلنٹ کر دیا. جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے، الف و سین کا الف لے لیا، زوئیں اور میم کا میم لے لیا، میم اور زوئیں کا میم لے لیا. یہ لفظ 3 حرفی بن گیا، الف میم میم امم. ٹھیک ہے. اور امم کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یہ سیدھے سیدھے جواب آتے ہیں. ہم الف کی طرف گئے اور اس میں ڈکشنری میں امم کا مطلب نکالا. یہ آ گیا، یہ لام میم نون، یہ آ گیا. ہم آگے ہو گئے، یہ دیکھیں امم آ گیا لکھا ڈکشنری. یہ فیروز اللغات ہے جو میں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، آپ بھی کر لیں. امم ایک امت کی جمع، امت ہے. سوال کیا تھا؟ کیا پاکستان اختلافات ختم ہوتے ہیں؟ امت نہیں، یعنی کہ بے شمار لوگ کیٹاگری کے ہیں. ہندوؤں میں کئی قسم کے امتیں ان کی، اور پاکستان میں بھی ایک امت محمد. یہ تمام امتیں جو ہے آپس میں اگر چاہیں تو اختلافات ختم ہوتے ہیں. کوئی سیاسی لوگ یا آرمی نہیں کر سکتی، عوام چاہے تو مل کے ان اختلافات کو ختم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے یہ اختلافات ختم ہونے کی. اگلا سوال کرتے ہیں، کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان زبیدہ بن زبیدہ خانم کو جانی خطرہ ہے 2019؟ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کاپی کیا اور اس کو جناب علی یہاں پہ پیسٹ کیا، اور یہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب ہم نے انٹر کیا تو جناب یہ لفظ 2 نکلے. 4 حرفی بھی نکلتے ہیں اور 3 حرفی بھی نکلتے ہیں. ان 2 حروفوں میں سے ہم نے توئیں لے لیا، رے لے لیا، الف لے لیا، اور پھر رے. یہ بن گیا ترار. یہ ہم نے لکھا ایسے، یہ والا ترار. ٹھیک ہے. تو ہم ترار میں دیکھتے ہیں اس کا میننگ کیا ہے. ہم ترار میں اس کا میننگ دیکھتے ہیں. توئیں کی طرف جائیں گے ہم، اور جب ہم نے یہ توئیں نکالا، یہ آ گیا توئیں. تو تے کے ساتھ ترار، یہ جناب علی یہ آ گیا ترار. یہ دیکھیں ترار آ گیا، یعنی گرا گٹھ، پاکٹ مار، جیب کتلا، چلاک، عیار، ہوشیار. یعنی کہ ہم نے سوال کیا کیا تھا کہ اس کو جانی خطرہ ہے، تو جواب نکلا کہ عیاری اور ہوشیاری سے یہ بچ جائے گا. جانی خطرہ ہے لیکن یہ بچ جائے گا. اور دوسرا لفظ نکلتا ہے، پہلے کو ہم نے سائلنٹ کیا، 2 حرفوں کو ان کو سائلنٹ کر دیا، اور لیا واو الف رے وا. سیدھا سیدھا کہ اس پر حملہ ہوگا، واو الف رے وا اس طرح. ٹھیک ہے، اس کا حملہ. یہ تو تھا یہ سوال. اب اگلے سوال کا کیا؟ پاکستان وزیر اعظم پاکستان عمران خان بن زبیدہ خانم پاکستانی افواج کے ماتحت ہے. تو ہم نے جناب عالی اس کو کاپی کیا اور یہاں پہ ہم نے انٹر کیا، یہاں سے لے کے یہ پیسٹ
کیا اور یہ ہم نے انٹر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے نکلا ہے نون فے اور عین نفع، یعنی اس کو پاکستانی پاس نفع حاصل ہو رہا ہے اس کے ماتحت ہے۔ یہ اگلے 2 حرف سالم کا دیے، یہ ایسے بن گیا نون فے عین نفع، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اگلا ہر سوال لیتے ہیں، کیا عوام پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی زبیدہ خانم کو کیا سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جناب علی اس سوال کو کاپی کیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کیا۔ یہ جواب ہے تکے سے نہیں نکل رہے، یہ واقع قاعدے اور کلی کے حساب سے نکل رہے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہم نے انٹر کیا کہ عوام عمران خان کو کیا سمجھتی ہے، تو اس میں ایک لفظ نکلتا ہے نون کاف الف لام نکال، یہ نکال ایسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نکال کو ڈکشنری کا میننگ کیا ہے، عوام پاکستان جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے عمران خان کو اپنے لیے، ہم نکال سے نکالتے ہیں کیا نکال کا مطلب کیا ہے، یہ ہم نے نون پہ آگے ہیں اور یہ ہم نے یہ لیا، یہ آ گیا نکال، یہ دیکھیے یہ نکال لکھا ہوا نکال، اس کا مطلب عذاب، سزا، رنج، دکھ۔ پاکستانی عوام عمران خان کو اپنے لیے ایک عذاب سمجھتی ہے، ایک سزا سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ جواب نکلتا ہے۔ تو اب ہم اگلے سوال کی طرف، کیا دین محمدی سچا دین ہے؟ سیاست کے بارے میں بے شمار باتیں ہوتی رہتی ہیں، اصل میں قاعدے کو سمجھنے کی سمجھانے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم تو یقیناً اسی قاعدے سے حاصل کریں، کرکٹ کے میچ کے جو نتائج ہوتے ہیں، ہم نے اب اگلے سوال کو دیکھنا ہے، اس کو پیسٹ کیا کہ دین محمدی سچا دین ہے اور انٹر کیا تو 2 جواب نکلتے ہیں۔ ایک تو نکلتا ہے، اس میں لے لیا ہمیں جیم واو الف زا جواز، جواز ایسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا میننگ کیا ہے ڈکشنری میں، کیونکہ اکثر لوگوں کو میننگ پتہ نہیں ہوتا، اسے ڈکشنری رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ جواز ہم نے نکالنا ہے، جواز یہ آ گیا، یہ آ گیا، دیکھیے یہ نکلا ہے جواز، اجازت، منظوری، جائز ہونا، یعنی دین حق، دین محمدی سچا دین ہے، ٹھیک ہے۔ برداشت، محمد قانونی اجازت، تندرستی، یعنی اجازت منظوری جائز ہے کیا، یہ سوال لکھا کہ دین محمدی سچا دین ہے، ان کا جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، سچ ہے، اجازت اس چیز کی سچا دین ہے۔ اور اس میں دوسرا جواب نکلتا ہے فراز، فے رے الف زا، فراز، یہ ایسے لکھا جاتا ہے فراز۔ اب ہم فراز کو دیکھتے ہیں ڈکشنری میں اس کا کیا میننگ ہے، ہم فراز فے کی طرف جاتے ہیں، فے سے ڈکشنری کو لیتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ فے آ گیا، تو ہم نے فراز نکالنا ہے اور یہ نکل آیا فراز، یہ آ گیا فراز، یہ فراز کا یہ میننگ ہے بلندی، اونچائی، آگے سامنے کشادہ، کھلا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ دین محمدی دونوں میننگ سے بالکل صحیح نکلتا ہے کہ سچا دین ہے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، کیا قرآنی آیات سے انسانی جسمانی امراض کا علاج ممکن ہے؟ تو جناب علی ہم نے اس کو کاپی کیا اس سوال کو اور یہاں جا کے پیسٹ کر دیا، کیا قرآنی آیات سے انسانی جسمانی امراض کا علاج ممکن ہے؟ تو جواب کیا نکلے گا، نکلا ہے 2 حرف میں، بے چھوٹی یہ بے، کاف اور یہ نون، کن، سیدھا سیدھا دیکھیں نا، ایک ایک حرف لیا لیکن جواب سیدھا سیدھا آئے گا، یعنی کہ بے کن، ایسے، ٹھیک ہے۔ یعنی کن کا مطلب ہو، یعنی جسمانی امراض ممکن ہے قرآنی آیات سے، کن بے مخاطب کیا جاتا ہے کسی کو بلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ابے سن، یہ کن ہے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میننگ یہ نکلتا ہے۔ اب ہم اگلے سوال پر جاتے ہیں کہ اشرف بن کنیز کی شادی نور بنت خدیجہ سے ہو سکتی ہے؟ تو ہوگی، تو ہم نے جناب علی یہاں پہ اس کو سوری اس کو ہم نے یہاں پہ پیسٹ کیا، یہ پیسٹ کیا اور انٹر کر دیا۔ یہ ایک شخص آیا تھا، اس نے پوچھا تھا تو میں نے اسی کو لیے تھے، اس کا جواب ملا
یہ نکلا ہے میم کاف بے رے، مکبر، میم کاف بے رے ایسے بنتا ہے مکبر، ٹھیک ہے۔ مکبر کا ڈکشنری میں مطلب ہے ابھی نکالتے ہیں مکبر، یہ ہم یہ مکبر کی طرف، اور یہ نکل رہا ہے مکبر، مکالمہ، یہ مکبر، میم کا بیر مکبر، تکبیر کہنے والا، یہ تکبیر کہہ دو شادی ہو سکتی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ نعرہ مار دو، یعنی شادی اشرف کی نور سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جواب نکلا ہے اس سوال کا۔ اب ہم دوسرا سوال، اگلا سوال کرتے ہیں، کیا حمزاد مسخر ہو سکتا ہے؟ تو جناب علی ہم نے یہاں سے اس کو کاپی کیا اور پیسٹ کر کے، سوری یہ ہم سے میں نے یہاں پہ اس کو کاپی کیا اور یہاں پیسٹ کیا اور انٹر کر دیا، تو اس میں جواب نکلا ہے کہ حمزہ مسخر ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ نکلا ہے واو، یہ وہ کے مطلب شاہ کے حمزات، لام تے لت، لت میں نوتی بری آتے ہیں، کس سے بری آتے رونما ہو سکتی ہیں، یہ ایسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم الٹا دیکھیں، جب الٹا پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ایسے پڑھیں تو یہ ایسے ہوگا، ہو لت، یعنی مشقت ہوگا لیکن پوری آتے پڑھیں گے، یعنی یہ دونوں صورتوں میں اگر ہم یہاں پہ وہ بھی پڑھیں تو حمزہ مسخر ہوگا لیکن آتے پوری پڑھ سکتی ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے اس کلیے سے۔ اب ہم اگلا سوال کا جواب دیکھتے ہیں، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ کاپی کیا اور اس کو جناب علی ہم نے یہاں پہ پیسٹ کیا کہ انسانی روح کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ معلوم ہوگا۔ تو ہم نے یہاں سے دیکھا ہے دال واو کدو قدر حدو حدر حدو، کوئی لفظ نہیں مانتا، تو کاف سے دیکھا تو کاف سواد رے کسر، لیکن اس کا بھی کوئی میننگ نہیں ہے، کاف رے دال قدر، قدر جو ہے قدر کرنا، روح، یہ پورا میننگ ملتا نہیں ہے، اس لیے ہم نے آگے دیکھا ان میں سے کوئی حروف نہیں ملتا، اس لیے ہم نے یہ لے لیا کاف دال رے، اور آگے ہمیں اس میں سے چاہیے ایک حرف، وہ میں نے کہا تھا کہ آخری یہ دو حرف ان میں سے ہمیں کمی بیشی کر کے حرف حاصل کر سکتے، جیسے کہ نون کا نمبر ہے 50 اور غین کا نمبر ہے 28، 28 میں سے جب 50 نکالیں گے، 50 میں سے 28 نکالیں گے تو 22 بنتا ہے، اور 22 کا جو عدد ہے وہ تے بنتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے قدرت، اور اس کو کلی کو استعمال کرنے کا طریقہ میں بھی بتاؤں گا کہ کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف مضبوط ملے تاکہ جواب بن جائے، بنتا ہے قدرت، یعنی کہ روح کی حقیقت ہے، یہ قدرت ہے، روح اللہ کی قدرت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سمپل روح کیا ہے؟ تو ہم نے اس کو پیسٹ کیا اور یہاں کاپی کیا اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دیا، سوری یہاں پہ آ تھا، یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کیا اور انٹر کیا، تو لفظ یہ دو بنتے ہیں، یہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، نون سوانس کاف نون کون، کون کا مطلب تھا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہو کی بات نکالی تھی، کن ہو جا، اللہ کے حکم سے یہ روح ہو گئی تھی، ایک کن ہوتا ہے، کن نس کا مطلب ہوتا ہے قطعی، یعنی یقیناً روح کن سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کلیے کو کیسے سمجھنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے یہ سوال لکھا ہے روح کیا ہے، تو ان کے ہمیں حروف لینے ہیں، رے واو ہے، کاف چھوٹی ہے، الف ہے چھوٹی، ان کے حروف یہ بنتے ہیں 16 8 2 25، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 16 کا حرف عین ہے، 8 کا ہے 2 کا بے ہے، 25 کا زار ہے، پھر اس سطر کو موقع سطر کرنی ہے، یعنی آخری حرف پہلے، پھر پہلا حرف بعد میں، پھر بے، پھر آخری حرف آخر آ گیا، پھر ان کو نظیرہ کمری میں تبدیل کرنا، زا کا کاف، عین کا بے کا عین، ہا کا تے، پھر ان تینوں حروف جو ہیں یہ والے ان کے اعداد ایکگی لے لینے ہیں، ایک کا مطلب 1 سے 9 سے 1 سے لے کے 9 تک کے جو نمبر ہے وہ یہ والے نمبر ہے، ٹھیک ہے، عین کا 7، زا کا 7، کاف کا 2، اور اسی طرح ان کے بھی لے لیے یہ 3 نمبر، ٹھیک ہے، یعنی ان
تمام حروفوں کے ہم نے ایک ہی نمبر یہ لے لیے ہیں، یہ والے۔ پھر ہم نے ان کو جمع کیا تو یہ بن گئے، ان کو جمع کیا تو یہ بن گئے۔ یہ حروف اعداد ہمارے پاس ہے۔ پھر ان اعداد کو حروف میں کنورٹ کرنا ہے، 16 کا عین، 17 کا فے اور یہ کاف کاف، ٹھیک ہے۔ پھر ان حروف کے ایک ہی ادا لینے ہیں، 7 8 2 اور 1، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے مستعصلہ لینا ہے۔ مستعصلہ لینے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں یہ کلیہ کام کرے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے اس میں جو یہ 7 ہے اور یہ جو ہے 2، ان کا آپس میں رشتہ قائم کرنا ہے کہ 7 اور 2 کے درمیان کتنی دوری کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کس طرح ہے۔ یہ میں پروڈکٹ شیٹ ختم کر رہا ہوں تاکہ یہاں لکھنے میں آسانی ہو، سمجھانے میں۔ جیسے کہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں 1 2 3، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ 4 5 6، ٹھیک ہے، یہاں پہ 7 8 9، یہ 9 لکھ دیا۔ اس طریقے سے ہم نے مستعصلہ حاصل کرنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو میں پہلے سیٹنگ کر لوں اور اس کو بلیک کر لوں، اور یہ جناب یہ ہو گیا ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ 1 ہے سے لے کے 3 تک، 4 سے لے کے 6 تک، 7 سے لے کے 9 تک، اور یہ ایک لائن میں ہے، یہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ایک لائن میں یہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک لائن میں یہ ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 ہے، اس لیے ہم نے یہاں سے لے کے تیسرے عدد کو دیکھنا ہے۔ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، اور یعنی کہ 7 کا تیسرا عدد جو ہے وہ ہے 2، اور 8 کا تیسرا عدد ہے 1، اور 2 کا تیسرا عدد ہے 7، اور 1 کا تیسرا عدد ہے 8۔ کیونکہ یہ 3 لائنیں ہیں، ان میں فاصلہ دیکھنا ہے۔ اب یہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ حروف مستعصلہ بنا سکتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ خاص کر سمجھنے والی بات ہے۔ میں ذرا اس کو پروٹیکٹ شیلڈ لگا دوں ایک بار پھر سے تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو۔ اچھا، تو یہ 7 ہے، یہاں پہ دیکھیں 7 یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا عدد 2 ہے، 2 یہاں پہ ہے، یعنی کہ ایک لائن چھوڑ کے دوسری لائن، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے حرف لیا ہے مستعصلہ 7 میں سے ہا، یہ ہا کیسے آیا؟ اور یہ 7 کے اوپر عین ہے، عین سے ہی ہم نے آگے کو جانا ہے اور پیچھے کو گننا ہے۔ گننا کتنا ہے؟ 7 کو ہم نے 1 سے جمع کرنا ہے ہمیشہ، تو یہ 8 بن گیا، اور ہم نے عین سے 8 حروف گننے ہیں، آگے کو یا پیچھے کو، اب جتنے کمری میں علی بے جیم دال ہے واو زا ہے تم چھوٹی، ٹھیک ہے۔ عین سے آگے کو گننا ہے کہ پیچھے کو گننا ہے، یہ بتاتا ہے ہمیں یہ والا کلیہ نفس چھوڑ کے یا نفس شامل کر کے، یعنی کہ حرف یہ عین ہے، یعنی کہ ہم نے آگے کو گننا ہے 8، تو مثال کے طور پہ آئے گنا عین پہلا ہو گیا، عین کو شمار کیا، دوسرا ہو گیا فے سواد کاف رے شین تے سے، یہ سے پہ جا کے 8واں حرف آتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتاتا ہوں، پھر سمجھ لگے گی آپ کو، ویسے تو نہیں سمجھ لگے گی۔ اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، الف بے جیم دال ہے واو زا ہے، سوری یہ جواب لکھا جیم دال ہے واو زا ہے، تویں چھوٹی کاف لام میم نون، ٹھیک ہے۔ اب ہم نون کے آگے دیکھتے ہیں، نون سین عین فے سواد کاف رے شین تے اور سے فے زال زواد زویں اور یہ رین۔ اب ان کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے تاکہ نا یہ ہمارے نظر آ سکے یہ ہم نے لکھا کیا ہے۔ یہ ہم نے ابجدی قمری کے یہ لکھے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، حروف لکھے ہیں۔ اب ان کو ہم، اب تو آپ کو یقیناً یہ واضح نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 18 پہ ہے، اور ان کو بھی ہم ان کا
18 पे कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास आइन है, हमने इसी से गिनना है आगे को या पीछे को। दो कंडीशनें, या तो ये आइन का हरफ को शुमार करके आगे गिनना है, पीछे गिनना है, या आइन को निकाल के आगे को गिनना है या पीछे गिनना है। दो चार कंडीशनें हैं, शुमार, दो कंडीशन, शुमार करना है और दूसरी कंडीशन है आगे को गिनना है या पीछे गिनना है, ठीक है। ये आइन है। और गिनना कितनी तादाद में है वो मैंने बताया, हमेशा पहले ये नंबर को पहला और ये चौथे नंबर को जमा करना है 8, और ये आइन है, आइन से हमने 8 गिनना है, तो ये हमारे पास आइन है, ठीक है। अब यहाँ से इसको शुमार का गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 से आ गया, ठीक है। अब हम इसको शुमार नहीं करते हैं, यहाँ से इसको एक मानते हैं, फे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 है आ गया, जबकि हमारे पास तो यहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ से पीछे को गिनते हैं। ये आइन है, 1 गिना, 2 3 4 5 6 7 8 तो आ गया। अब हमने आइन को शुमार नहीं करना, इसको एक मान के गिनना है, 1 2 नून 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लफ्ज़ को शामिल करें किस तरीके से, और आगे को जाएंगे पीछे को जाएंगे किस तरीके से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मेरे ये समझ आ गई हो, आगे पीछे जमा गिनने से जो हरूफ हासिल होगा वही लिखना है। अब जो ये कुलिया है, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 तक, इसको देखना है। हमेशा तीसरा इसको समझाने के लिए ये है कि अगर इनमें से कोई अदद आए तो हम हरूफ को शामिल करके गिनेंगे, ठीक है। और मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 आ जाता है और यहाँ पे भी 1 आ जाता है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो हम हरूफ को शुमार करेंगे, यानी आइन को शुमार करके गिनेंगे। और यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है या 3 आता है, तो तब भी हम इसको आइन को शुमार करके गिनेंगे। अगर यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 1 या 3 आता है, तब भी आइन को शुमार करके गिनेंगे। अगर यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे ये वाले इन नंबरों में से तीसरे नंबर में से कोई भी आ जाता है, तो हम तब भी आइन को शुमार कर गिनेंगे। अगर यहाँ पे ये पहला कोई भी आ जाता है और तीसरे नंबर पे खाने पे इन नंबरों में से कोई आता है 7 8 9, तो हम आइन को खारिज करके गिनेंगे। इसी तरह यहाँ देखिए, ये 7 है, यहाँ पे 7 आ गया है, यहाँ पे 7 आ गया है, और तीसरे नंबर पे ये 2 आ गया है, 2 यहाँ पे है। और अगर ये हरफ पहले खाने में हो तो आइन को शुमार करेंगे, और तीसरे खाने में भी यही हो तो आइन को शुमार करेंगे। अगर तीसरे खाने में ये हो तब भी आइन को शुमार करेंगे। अगर तीसरे खाने में ये अदाद हो तो आइन को शुमार करके नहीं गिनेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये 7 है और ये 2 है तीसरे खाने में, 2 है तीसरे खाने में, ठीक है, इसलिए हम आइन को शुमार नहीं करेंगे, इसलिए हमने ये आइन को शुमार नहीं किया करना, इसको हमने एक नहीं गिनना। और अब हमने आगे को गिनना है कि पीछे को गिनना, उसके लिए हमारे पास ये अदद है 16। 28 अदद होते हैं, 28 का निसफ किया तो 14 बने, यानी 14 14। अगर यहाँ पे 1 से लेके इस खाने में, ये मजमुआ खाने में 1 से लेके 14 तक का नंबर आता है, तो इसका मतलब हमने आगे को गिनना है। और अगर 15 से लेके 28 तक का कोई नंबर आता है, इसका मतलब हमने पीछे को गिनना है, तो पीछे को गिन, तो इस तरह इस कुलिये को है इस खाने से गिना जाएगा कि 14 तक का नंबर आता है तो आगे को गिनेंगे, और 14 के बाद यानी 15 से लेकर 28 तक नंबर आते हैं तो पीछे को गिनेंगे। और गिनना कितना है, पहले का और एक चौथे नंबर को जमा करेंगे, 8 बना है, 8 नंबरों तक गिनना है। अब ये देखें 7 और 2 है, यानी कि आइन को शुमार नहीं करना, ठीक है, आइन को शुमार नहीं करना। और 16 है, पीछे को गिनना है, कितने नंबर तक गिनना है, 7 और 8 बार। इसी देखें, ये आइन है, आइन को शुमार नहीं किया, सीन को 1 गिना, 8 तक गिनना है पीछे को, नून 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 ये आ गया, ठीक है। उम्मीद समझ लगी, यानी 3 कंडीशनें। पहले तो हमने इन 2 खानों में जो नंबर है इनके फासले को देखना है कि हरफ को शुमार करना है या नहीं करना, उसका ये कुलिया है, ठीक है। और जब शुमार नहीं करना है तो आगे को गिनना है, पीछे गिनना, उसके लिए ये अदद है, 1 से लेकर 14 तक हो तो आगे गिनना है,
15 से लेकर 28 तक का नंबर हो तो पीछे को गिनना है, और कितने नंबर तक गिनना है, पहले को चौथे खाने से जमा करना है, तो जो होता है उस हिसाब से गिनना है। ये तो हो गया इसका। अब दूसरे खाने में 8 है। अब हमने देखना है कि 8 के ऊपर फे है, फे को शुमार करके गिनेंगे या नहीं गिनेंगे। यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 1 है, तीसरा खाना ये बनता है, और ये 8 है और ये 1 है, यानी कि हमने शुमार नहीं करना है। अगर तीसरे खाने में इन्हीं नंबरों में से कोई होता तो हम फे को शुमार में गिनते, या इन नंबरों में कोई होता नंबर तीसरे खाने में तो इसको हम शुमार करते फे को। अगर इनमें से कोई नंबर है तो हम फे को शुमार नहीं करेंगे, इसलिए इनमें से नंबर 1 है ये वाला, तो हम फे को शुमार नहीं करेंगे, इसको एक नंबर से नहीं गिनेंगे। ठीक है, और गिनना, अजान का टाइम हो गया है, ये 1 मिनट। और ये जनाब हमने फे को शुमार नहीं करना है, और आगे को जाना है कि पीछे को ये 17 है, यानी 15 से लेकर 28 तक का कोई नंबर होगा तो हम पीछे गिनेंगे, यानी फे से हमने पीछे को गिनना है, फे को खारिज करके कितने दांत तक। और जब दूसरा खाना हो तो दूसरे को पहले को जमा किया जाता है, ठीक है, और ये बनते हमेशा सात, ये बन गए 8 और 7 15, यानी फे से पीछे को 15 हरूफ तक गिनना है, फे को शुमार नहीं करना। हमने ये फे देखे, ये देखिए, ये देखिए साइड में फे है, इसको शुमार नहीं किया, पीछे को गिना 15 हरूफ तक। ये आइन 1 है, सीन 2 है और नून 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बे आ गया, और यहाँ पे भी बे आ गया, देखिए ना, यहाँ से बे, यहाँ बे आ गया। ठीक है, अब इसी तरह ये जो 2 है, 2 पहला खाना है और इसका तीसरा खाना ये है 7, हमेशा यही रहेगा, और 2 और 7 के दरमियान फासला है, जिसका मतलब है ये काफ जो है शुमार नहीं होगा, और ये आगे को गिनेंगे पीछे को, ये बता रहा है 11 नंबर, तो 1 से लेकर 14 तक का नंबर हो तो हम आगे गिनेंगे, 15 से लेकर 28 को पीछे गिने। अब 11 है तो हम काफ से आगे को गिनेंगे, काफ को छोड़ के कितने दांत तक, 2 को हमेशा किसी के साथ जमा नहीं करना, हमेशा इसको 2 ही रहने देना है, और हमने काफ को खारिज करके आगे गिना 2 अदद तक। ये काफ है, ये देखिए ये काफ है, और इसको छोड़ा और आगे को 2 तक गिना, 1 और 2, ये आ गया मीम। ठीक है, अब आ गया ये 1 नंबर, इसका तीसरा खाना है 8, 1 और 8 के दरमियान ये देखें, ये 1 है और ये 8 है, यानी कि 1 के ऊपर जो हरफ है काफ, इसको शुमार नहीं करेंगे हम, और आगे को गिनना पीछे गिनना, ये 19 बताएगा, 19 15 के बाद आते हैं नंबर, इसलिए हम काफ को शुमार नहीं करेंगे, और कितने अदद लेंगे, हमेशा 1 को जमा करेंगे 8 के साथ। ठीक है, ये बन जाएगा 9, हमेशा इस तरह करेंगे, और काफ को छोड़ के हम पीछे को 9 हरफ गिनेंगे, जो हरफ आएगा वो लेंगे। ये देखें, ये काफ है, ये देखें, ये राइट तरफ में लिखा है काफ, इसको छोड़ के पीछे तक 9 गिना, 1 2 3 4 5, ये 9 5 6 7 8 9, छोटी ये आ गया, और यहाँ पे हमने छोटी, इस तरीके से मुस्तैसला का ये हरूफ हासिल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ लगी, नहीं समझ आई तो मुझे पूछ सकते हैं। और फिर इन हरूफों को हमने मौक़िफ़ सदर करके ये लाइन ले ली, और इन लाइन का हमने ये नज़ीरा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे तो ये 3 हमारे पास सतूर हरूफों की हासिल होगी। फिर इन हरूफों के हमने मरातबी अदाद लेने हैं, और ये है मरातबी अदाद। ठीक है, ए का 8, बे का 2, मीम का 13, छोटी ए का 10। ठीक है, फिर इनको जमा करना है ऊपर से नीचे तक, इन तीनों को, तो ये अदद हासिल हो जाएगा, और ये अदद 28 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब ये 42 से 28 से ज़्यादा है तो हम 28 माइनस करेंगे तो 14 आ गया। अब ये 32 से 28 से ज़्यादा है, 28 माइनस किया 4 आ गया, और ये 53 है, 53 में 28 माइनस किया 25 आ गया, 28 का 28 और 28 आ गया। फिर इनके हमने हरूफ बना देने हैं, ये हैं। ठीक है, इनके जब हरूफ बनाएंगे तो ये है 14 का नून, दाल का 4 का दाल, 25 का ज़ाद और 28। फिर इनका नज़ीरा लेंगे, जब नज़ीरा लेंगे तो ये हमारे पास ये जवाब आ जाएगा, और इससे काफ़ी हद तक तसल्ली बख्श जवाब मिलता है, जो मैंने सवाल लिख के आपको दिखा दिए हैं और कुलिया भी समझा दिया है।
جس کو نہ سمجھ لگے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ کافی پیارا سافٹ ویئر مستحصلہ قاعدہ ہے، اس کو آپ 28 منٹوں تک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو سمجھ نہ لگی ہوگی تو اس عداد کی نہیں لگی ہوگی، یہ عداد کہاں سے آئے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ رے کو ہم نے ایک خانے میں لکھا عداد کو، اور واؤ کو یہاں واؤ کے داد، کاف کے داد، اور پھر ہے کاف کے داد، 4 ضربے کے کھانے بنائیں گے۔ یہاں پہ عداد لکھ کے اوپر سے نیچے جمع کریں گے اور ٹوٹل کریں گے، اور جو عداد آئیں گے وہ 28 مائنس کریں گے، اور جو بچیں گے عداد وہ یہاں پہ رکھیں گے۔ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ ان عداد کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا کلیہ جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور مستحصلہ کیسے نکالا جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ مستحصلہ کیسے نکالتے ہیں، ہمیں بتاتے نہیں ہیں، یہ میں نے بتا دیا۔ کسی کو سمجھ نہ لگے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی مستحصلے سے کرکٹ کے میچ کے رزلٹ دکھائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کرکٹ کے میچوں کے رزلٹ بھی بتائیں، میں چلو ٹھیک ہے یہ بتاتے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔